हमारा भी एहसास है। ये रोज़ा सारा दिन आपको भूख प्यास रख कर एहसास दिलाता है किसी भूखे की प्यास की। किन्ने बैठे जे जिन्हें पहले रोज़े वाले दिन अपने भरा दे यतीम बच्चों को बाजू तो पकड़िया वे, अपनी भैन दे यतीम बच्चों को बाजू तो पकड़िया वे, अपनी गली च यतीम बच्चों के बाजू को पकड़िया वे। चल बच्चे मैं गुजरा वाले दे बाजार च तेनों लैके जाना है, उत्थे दुध वाली दुकान ते मैं भी मुँह ते करावां, मैं मेरे भतीजे नूं 2 किलो 2 किलो दही देना सुबह शाम। ए समोसिया वाले सुबह तो लैके शाम तक जदों अफतारी टाइम मेरा भतीजा आवे ये किन्ने नाजी दिल ने किन्ने जी ने 12 समोसे मंग ले 20 मंग ले नूं दे देने। किसी फ्रूट वाले को लैके गया मैं कि जनाब है मेरे भरा दा बच्चा यतीम है, ये 5 भरा ने 5 भैन है 10 अपराध ने, इन्हां दी मां 11 है ना दी जिन्नी सब्जी मंगन शाम नूं सब्जी दे देनी करनी है। कितने ताड़े चो आदमी बैठे हैं जिन्हां रोज़ियां च एहसास सिक्या है कि किसी दे घर जाके अपनी बेवा भरजाई नो बेवा बहन नो बेवा रिश्तेदार नो गली बाजार च पकड़िया हुए बाजू। चलो मेरे बेटा मैं बाजार में लेकर जाऊं गोश्त नु क्या हुए कि चलो जी जनाब जी गोश्त ले जाओ, और गोश्त वाले नु जाके क्या हुए गोश्त वाली दुकान दे ऊपर जाके क्या हुए एनु हफ्ते का 2 किलो 4 किलो गोश्त देना है। कितने बैठे हैं सिर्फ एक कोई गल है, ये जितने मेरे बच्चे बैठे हैं उमर बैठा है और मेरा बच्चा हाशर है इब्राहिम है, इनको मेरी नसीहत है ये सारे बच्चे हैं मेरे बच्चों अपने मामा पापा को कहना आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा, आई लाइक यू पापा। वो बच्चे इतना प्यार कर रहे। अब वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी गाड़ियां ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके स्कूल ब्रांड के नहीं होते, उनके कपड़े ब्रांड के नहीं होते। ये जुमला मैं समझाने लगा हूँ। इधर ख्याली रोड पे मैं अपनी गाड़ी ठीक करा रहा था, 3 यतीम खाने में बनाए ने। रात इस्लामाबाद जो मैनू जगह मिली है उत्थे भी मैं जनाब यतीम खाना ओल्ड हाउस शुरू करना है। जिथे जिथे जगह मिलती है मैं कोशिश करना है यतीमा वास्ते कुछ करांदा, वारसा वास्ते कुछ कराऊँ। आपको भी बता रहा हूँ जरा जुमला सुने। इत्थे ख्याली रोड है ताड़ा बड़ी मशहूर तकरीर है मेरी, हर जगह ते लफज ने। बस बच्चे नूं बुलाया वर्कशॉप च, मैं हाथ चुमे सिलवटा पईयां वट पै काले शाहत ते बच्चा मेरे गले लगा। मैं क्या बच्चे आओ नबी तेरी उम्र ते पढ़ने वाली, बच्चा रो पे आओ आदा मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी मेरे गुनाहगार दे हाथ चुमे। मैं क्या बच्चिया तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा है ते बोल तेरी उम्र ते लिखन पढ़ने वाली काम प्या करना है। फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई आदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। मेरे बच्चों ये बात लिख ले, ये कुर्सी 2 फुट की है, एनू फुट कहते ने, एनू फुट कहते ने। इत्थे तेरे बेटे बेटियां बैठे इधर वाले कपड़े फरदे सिलवटा पहनियां वट पहनदे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा? ए 2 फुट के फासले ते यतीम खड़े नजरां झुकियां उच्चा नहीं बोलते, चाचे दा बाजू भी पकड़ सकते नहीं पर नहीं पकड़ते। उन्होंने पता है बाजू मेरे बाप दा नहीं, जे 500 देवे ते फिर भी राजी, जे 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए, इन्हां जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए। मैं किवें जिद्दां करन इन्हां पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला अज ख्याली दे कब्रस्तान च जा सुता है। ये जुमला सुने जरा ध्यान से। आओ मेरे बच्चों मेरे बेटों ये बात लिख लें, दुनिया में जिनके पापा नहीं होते इनको ईद मर्जी की नहीं मिलती, जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते। मैं कमांगा रोंदे वेख शरीक भी बुए ढो लेंदे, बिन मावा दे कामी टुकड़े खो लेंदे। ये सारियां अवतारियां आईयां ने। भरा एक दफा जगांदा है, भैन एक दफा जगांदी है, अजीज रिश्तेदार एक दफा जगांदा है, भाभी एक दफा जगांदी उठ के सैरी कर लाओ। मगर बार बार जगाने वाला बाप, बार बार जगाने वाली माँ दोबारा नहीं आती। एक दफा कहती है 20 मिनट रह गए, 25 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, वे बच्चे 10 मिनट रह गए उठ के खा लाओ। माँ 4 पई बेड दे कोल ही खाना लेके आ जाती, पुत्र इत्थे ही बैठ के खा लाओ।
ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣਾ है तो किते 8-12 ना हो जाए, मेरे बच्चे तू हुणे इत्थे ही बह के खा लाओ। मैं दुनिया च अज देखना चाहना सारियां अवतारियां आ गईयां ने पर बार बार जगाण वाली नहीं लभदी, बार बार जगाण वाला नहीं लभदा। रोंदियां वेख शरीक किवें पूवें ढो लैंदे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लैंदे, अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे, फटे पुराने कपड़े तन ते हंडांदी ए, भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी ए, वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी ए, बादशाहां वाले लाड आप लडांदी ए, ठंडे सालन लोक खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे, तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मावा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं, शामो शाम शहरों घर नूं आउणा पै जांदा, जद करदा राखा कबरी डेरे ला लैंदा, बिना मतलब तो राखी करन वाला कोई लभदा नहीं, मावा को कोई पुत दी शै चकदा नहीं। कितने बैठे हैं जरा देखिए, सका भरा सका भैन दुनिया तो चली जाए, मैं देखिया ईदां 10 गुजर जांदियां ने, कोई चाचा भतीजी नूं ईद देन नहीं जांदा, कोई मामा भांजी नूं ईद देन नहीं जांदा, हस्सा मेरे मारदियां एडी साउंदी तेरे पिछले क्यों ना आंदे, तलवार दे फट मिल जांदे ने, गोलियां दे फट मिल जांदे ने, तीरां दे फट मिल जांदे ने, हर जबान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदियां ने, जिदन सस कहंदी एडी साउंदी तेरे पिछले क्यों ना आंदे, ये सुनिए बात बड़ी कीमती है, उदन तियां रुल जांदियां ने, गल सेवियां दी नहीं, गल फ्योनियां दी नहीं, गल सियालकोट सवीर दी नहीं, सुलेमान सवीर दी नहीं, गल पीरा जनाब ए थोड़े जे जनाब 5 गज सूट दी नहीं गी, इथों गुजरा वाले चो चीज़ां लैके बंदा अपनी भतीजी बाजी बेटी भैन दे फुफी दे बूए ते चले जाए, किन्ना 10,000 दा समान लैके, गल सेवियां दी नहीं, गल बेसन दी नहीं, गल आटे दी नहीं, गल 5 किलो चावल दी नहीं, राशन बना के बंदा धी दे बूए ते जाए, ये दुनिया दी हर मंडी चो लभ जांदियां ने, सेवियां भी हर मंडी चो लभ जांदियां ने, गुजरांवाले चों भी लभ जांदियां ने, लाहौर चों भी लभ जांदियां ने, जिवें भाई गुलजार साहब आए, इनकी बेटी इधर शादी हुई है, ये लाहौर से चीजें लेकर अपनी बेटी को ईद देने के लिए आए, ये चीजें तो लाहौर से भी मिल जाती हैं, गुजरांवाला के बाजार से भी मिल जाती है, सियालकोटों भी लभ जांदियां ने, फैसलाबादों भी लभ जांदियां ने, मगर एहसास बताने लगाऊं दुनिया दी हर मंडी चो हर शह लभ जांदी है, पर सेवियां ले जाण वाला बाबा उस मंडी च नहीं लभदा, सेवियां ले जाण वाला वीर उस मंडी च नहीं लभदा, कहंदियां ने लोकां दियां जद उजड़न तलवार दे फट मिल जांदे ने, गोलियां दे फट मिल जांदे ने, तीरां दे फट मिल जांदे ने, हर जबान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदियां ने, जिदन सस कवे तेरा एडा रिश्ता कबीला कोई भी मगर नहीं आया, कहंदे लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके, ये बेटियां भी अनमोल रिश्ता रखती है, माँ बाप के घर में बर्तन साफ करती करती जवान हो जाती है, और ससुराल के घर में बर्तन साफ करती करती बूढ़ी हो जाती है, माँ बाप के घर में कपड़े धोती धोती जवान होती है, ससुराल के घर में कपड़े धोती धोती बूढ़ी हो जाती है,
اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ کتنے بھائی نامعقول ہیں جو اپنی بہن کو ہی دینے نہ جائیں. یہ بات پیسوں کی نہیں ہوتی, صرف احساس ہوتا ہے. کوئی میرے پیچھے آتا ہے کوئی ملنے کے لیے, کوئی مجھے یاد رکھتا ہے, کوئی مجھے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے کہ جملہ سنے اسی 5 گز دا سوٹ نہیں لیا کے دیندے. ٹیلی فون کر میں ویر خیر میں گجرانوالے چو بول رہے آئی بہن ایس والے فون کیتا ویر بہن میں خیالی روڈ تو شاہپور تو بول رہا ویر خیر بہن جڑا ویر تیرے نہ بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے. ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہندی ہے میرو مینوں ماڑی نہ سمجھے اج ویر دا کفن میں لے کے آونا ہے آخری جوڑا میں لے کے آونا وے تو 5 گز نہ دیویں 18 گز لے کے آوندیاں جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ قیاضی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبور کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری وہ سب پیڑاں نے مندیاں پر مندی پراواں دے پیڑ او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر او پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پاویں موقع مرن فقیر او پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر او ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں. یہ ڈونگ رچایا ہوا ہم نے اپنی بیٹیوں کو کہتے ہم تمہارے سر پہ پرا مر جائے بھتیجیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے پھر بھتیجیاں جوان ہو جاتی کوئی رشتہ پوچھنے نہیں آتا. یہ ڈونگ رچاتے ہیں ہم آپ کے سر پہ پھر پانچے جوان ہو جاندے کوئی رشتہ پوچھن نہیں آندا. میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ سب باتیں ہیں ہم نے بنائی. کتنے چاچے تائے اس روڈ پہ اپنے یتیم بھتیجوں کو اپنی دکان پہ نوکر رکھ لیتے ہیں اپنی دکان پہ کہتے ہیں کام کرو تمہیں تنہا ملے گی. اللہ کی قسم ہے وہ یتیم بھتیجا کسی اور کی دکان پہ چلا جائے وہ کام کرا کے پیسے ڈبل دے گا. یتیم بچہ ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے چچے تائے کی دولت پہ جو اپنے یتیم بانجو بھتیجوں کو اپنی دکان پہ رکھ کے نوکری کرائے اور کہے کہ یہ احسان ہے. یہ تو ہر کوئی احسان کر سکتا ہے اس یتیم کو اپنی دکان فیکٹری میں رکھ سکتا ہے. اللہ کی قسم ہے چچا تایا وہ سلوٹ کے قابل ہے جو اپنے یتیم بھتیجوں کو کہے بیٹا تم نے سکول نہیں چھوڑنا جتنی فیس تیرا بابا دیتا تھا اتنی فیس میں دیا کروں گا جتنا جیب خرچ تمہارا بابا دیتا تھا اتنی جیب خرچ میں دیا کروں گا. یہ مستوں کے مینار بنا کر جنت کی امید رکھنے والوں کہ میں نے 150 فٹ مسجد کا مینار بنایا ہے اسی مینار کے سائے میں یتیم رل گئے اسی مینار کے سائے میں بیوہ عورتیں رل گئی اسی مینار کے سائے میں مولوی کے بچے رل گئے اسی مینار کے سائے میں کتنے نمازیوں کے بچے رل گئے. بتلاؤ جس مینار پہ تم سارا سال اوپر جانا بھی پسند نہیں کرتے اس پہ کتنی ڈسٹ پڑی ہوتی ہے. مسجد کا مینار تو 5 فٹ کا بھی بڑا تھا اس گلی کے 20 یتیم رل گئے اس گلی دیاں 10 بیوہ عورتاں رل گئیاں. اتنے بیٹھے آنکھوں میں آنسو ہیں آج کتنے مسلمان ہیں کتنی باجیاں رل گئی بیٹیاں رل گئی. یہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان عرش بری پر. میرے نبی نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا میرے نبی فرماتے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا. آج کتنے بیٹھے ہوئے یطعمون الطعام اللہ بہی مسکینم و یتیمم و اسیرا. آج کتنے ہیں جن کے گھروں میں یہ صلہ رحمی آئی ہے ہم اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتے اپنی بہن کے بچوں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتے مولوی صاحب کے بچوں کو اچھی گاڑی پہ دیکھنا نہیں چاہتے مولوی صاحب کے بچوں کو اپنے بچوں کے برابر کپڑے ڈالے نہیں دیکھنا چاہتے. پھر ہم کہتے ہیں ہم نے معاشرے میں بڑی جنت کما لی. ہر مسجد میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے نمازیوں پہ ماتم بھی پیشانیوں پہ مراب کے نشان
پہچان بنے ہوئے ہیں. آج کتنے نمازی ہیں بتاؤ جن کے بازار میں سنڈے کا ناشتہ یہ گنی کے پائے لینے جاتے ہو, تہوار والے دن میرے ناشتہ میرے بچیاں دے نال. کتنے محلے چ گنے نے بیوہ عورتاں یتیم بچے, ہر گلی چ کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے, ہر محلے میں کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے. اتنے بیٹھے ہیں. میرے کہنے پہ اگر آپ نے یہ مسئلہ سننا ہے سن لے, یہ لفظ کہنے لگا ہوں. ایک نا جی سنڈے والے دن ایک شاپر میں نا جی اپنے بچیاں دے واسطے ناشتہ لینا ہے, ایک بیگ اپنے اس محلے دی بیوہ عورت دے بچیاں لی لینا ہے. دروازہ کھڑکانا ہے, نوکر کو بولنا ہے جب باہر آئے اس کو بولنا اللہ نے تیرے بچوں کا ناشتہ بھیجا ہے. جب وہ بچے اپنے گھر کے ٹیبل پہ ٹوٹے پوٹے وہ پھٹے والے ٹیبل پہ یا زمین پہ چٹائی لگا کر کھائیں گے. میں نے حدیث پڑھی ہے اس محلے میں جب وہ بچے حلوہ پوری کا گنی کے پائے کا ناشتہ کر رہے ہوں گے, اللہ عرش عظیم پہ مسکرا رہا ہوگا کہ میرے بندے نے میرے بندوں کو کھلایا ہے. اللہ کہتا مجھے کھلاؤ مجھے پلاؤ. مالک تیری ذات بے نیاز, نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے, پھر کیوں کہا مجھے کھلاؤ مجھے پلاؤ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو ڈھونڈ کر کھلاؤ. میں یہی کہتا ہوں جو میرے کو کھلاؤ اس نے مجھے کھلایا ہے. یہ گلی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں صلہ رحمی ہمیں سکھانے آتا ہے. یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ ہم گندی کھجوریں مسجد میں بیچتے ہیں, اچھی کھجوریں اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں. بتلاؤ یہ سوکھی ٹوٹی پوٹی کھجوریں میں نے دیکھی ہیں یہ مسجد کی صفوں پہ دسترخوان پہ لگی ہوتی. جب تمہاری ساس آتی جب تمہارے کوئی دماد آتے ہیں تو پھر مکھن والی کھجوریں آگے رکھتے ہو. اللہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندوں کے لیے تیری کیسی سوچ ہے اور اپنوں کے لیے تیری کیا سوچ ہے. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا, وہ سینوں کے چھپے بھید جانتا ہے. اپنے مہمانوں کے لیے چانپیں, اپنوں کے لیے اچھی افطاری, اور مسجد کے غریب نمازیوں کے لیے چاول میں دیگ میں چنے ڈال لو, چار ڈال لو, بریانی میں تھوڑا سا مرغا ڈال لو, اپنوں کے لیے مٹن پلاؤ ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں نیتوں سے جانتا ہوں. جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تاں ملدا ڈڈیاں مچھیاں, جے رب ملدا مون منایا تاں ملدا پیڈاں سسیاں, جے رب ملدا جتیاں ستیاں تاں ملدا بلداں کھسیاں. باہوں رب تنہاں نو ملدا اور نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں. یہ ہم نے کئی دفعہ چیزیں تقسیم کی ہوتی ہیں. یہ بڑا پاکستان میں رواج ہوتا, محرم آ جائے نا تو یہ نیاز تقسیم کریں گے. ہم دروازے کے آگے ایک آدمی کھڑا ہے ایسے ہاتھ پہ نان رکھ رہا ہے اور دوسرا اس طرح تھوڑی سی دال اوپر ڈال کر دے, چلو 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 لیا ہاں تو ایک نان اپنی ساس دے ہاتھ تے رکھ, ایک ڈونگا دال دا بھر کے دے ہاتھ تے رکھ, میں ویکھاں گا تیری بڑھی ایتھے وسن دے گی. انہیں چل نہیں کڑیے نال چل, ساڑھے جو کہ پانڈے بھی نہیں رہ گئے. بتائیں ہم نے اللہ کی کیا قدر کی ہے. وما قدر اللہ حق قدر ہی ما لکم لا ترجون اللہ وقارا. ہم نے اس کے وقار کو سمجھا ہی نہیں. اپنوں کے لیے اچھے برتن اور اس کے رستے میں دینے کے لیے دروازے پہ ایک ہاتھ پہ نہ رکھ دیا. ان کا پانی اتھے ٹوٹی نو منہ لا کے پیلا. کہو کہ میں اور تہاڈا مہمان آیا, مینوں کہو ہم مولوی ہاتھ کرو اتنے نہ رکھو, اتنے ڈونگا پاؤ دال دا تے کھاؤ تے اور ٹوٹی جتے منہ لا کے پانی پی لو. میں منڈے نوں آنا گڈی نوں سلف مار, چلیے اتنے تبلیغ دی لوڑ نہیں, دین مکمل ہو گیا ہے. اتنے تبلیغ دی لوڑ ہی نہیں, بڑے سیانے لوگ ہیں بھائی. اللہ کو بھی ہم نے چکمے دینے شروع کیے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی چکمہ نہیں دے سکتا, مجھے کوئی بندہ دنیا کا دا نہیں لگا سکتا. یہ دا نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنوں کے لیے اچھے کھانے. اللہ نے کب تمہیں کہا تم 500 بندے کو کھلاؤ؟ اللہ نے تو کہا ہے جس طرح اپنوں کو کھلاتا ہے اسی طرح میرے صرف 2 بندوں کو اتنا ہی اچھا کھلا دے. میں یہ نہیں دیکھوں گا تعداد میں کم ہے, میں تیری سوچ دیکھوں گا. جیسا تم نے اپنوں کو کھلایا ہے ویسا تم نے میرے کو کھلایا ہے, میں قبول کر لوں گا.
میں نے یہ بڑی بڑی مساجد میں دیکھا یہ بوندی پوپڑ پہ ختم قرآن ہو رہا ہے. بوندی پوپڑ لے کر نا شاپروں میں سٹیپر لا کے دو پنا بھی کھول کے ویکھنا لین وچ کی ہے. گھر جا کے کھولا جے گھر جا کے کلین خراب ہو جان گے. یہ نہیں پتا ساری کرتوت اتنے نہ پتا لگ جائے کہ کروڑ پتیاں نے انہیں کو بوندی پا کے اللہ دے راہ تے ونڈی ہے. جی میں نے بڑی بڑی مساجد میں یہ دیکھا ہے اتنی کو بوندی اینے کو پوپڑ بولو تے وہ شاپر چپائے ہوں نے تے سٹیپر لائے ہوں نے. چلو جی یہ دیکھ لیں. ہم نے تو اللہ کو بھی کہا ہے کہ ہم تمہیں بھی دال لگانے کی کوشش کریں گے. وہ تو اللہ ہے اس لیے تم اس کو دال لگا نہیں سکتے. نہیں تو ہم نے اس کو بھی چکر دیے ہوئے. یہ چکر نہیں ہے. اے مولوی بھی بڑے چکر باز نے اس دور چنگی چیز مسیتے آئے دے رکھو رکھو حجرے تے جے کھجوراں پیڑیاں ونڈو 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 ونڈو. ادھر بھی ایسے کام ہے. ہر کام میں ہیرا پھیری ہے. یہ کتنے بیٹھے ہیں میرے بچے سے بات سننے والے. بڑا مہتا جی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے دیکھا ہے اموشنل آنکھیں ہیں. یہ جملہ سننے والا ہے کتنا لفظ کہنے لگا ہوں ادھر پورے نابجی خیالی میں پھیل جائے اور اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں. رمضان احساس کا درس دیتا ہے. میں نے حدیث پڑھی ہے نبی کریم رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے جیسے تیز ہوا چلتی ہی. اتنے سخی ہو جاتے تھے. اور ہمارا گھرانہ کیسا ہے ہمارے گھر کیسے ہیں. اللہ کی قسم یہ سنیں جملہ دھیان سے. بڑا جملہ کہنے لگا جتنی میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں اور رمضان کی سحری آ گئی افطاری آ گئی. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں. میں جملہ کہاں گا میرا تو 5 گز سوٹ نہ دے پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے. اج کنے بندے نے جڑے اچھا سوٹ لے کے پہن ہوئی دین جاون قسمیں پہن کروڑ پتی بھی ہوئے پر انہوں اپنے ویران دی تانگ ہوندی ہے کہ میرے کو پچھے آون. کیوں بھابیاں قدیمی ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے. یہ بھائی حنیف صاحب کو یہ بھائی جی عاصم صاحب کو میں نصیحت کہوں گا بھائی گلزار کو کہ سبھی اپنی زندگی میں کسی کو اپنی بیٹیوں کو محتاج مت ہونے دینا. کیوں یہ سب تمہاری وجہ کی عزت ہے. جب باپ دنیا سے چلے جاتا ہے یہ بیٹیاں گھر بھی محتاج ہو جاتی ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں ایتھے گجرا والے ایک بابا بہت ہے شہرا ویرکاں تے میں جناب اعلی سنو واقعہ سناؤن لگا ہے. مینوں کہندے نے مولوی جی جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل. ایک بابا کھڑا ہو گیا آندا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے. اے دے پتر وی چوپے دے بھرا وی چوپے. ایک بڑا کھڑا ہوئے بیٹے کھڑے نے رشتہ دار کھڑے نے کوئی نہیں بولدا. جناب جی 12 لاکھ روپیہ لینا ہے. اے دی بیٹی نوں پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی. آج ہمارے گھروں میں بیٹیوں کے لباس بھی برابر نہیں. خون کا ناشتہ ہے لباس بھی برابر نہیں تعلیم بھی برابر نہیں گھر کے اندر حصہ بھی برابر نہیں فیکٹری میں بھی حصہ نہیں. بلکہ جس نے حصہ لے لیا میں نے ججوں کو خطاب کیا وکیلوں کو کیا. یہ اسلام آباد وکیلوں کو ججوں کو خطاب کیا فیصلہ آباد بار کو کیا صادق آباد بار کو کیا. جس جس جگہ پہ خطاب کیا وہ جج صاحبان وکلا برادری پولیس جہاں جہاں جیل میں خطاب کیا میں یہ برائیاں لے کر آیا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سب کچھ دے کر چلے گیا. بیٹی آج لوگوں کے گھر میں کام کر رہی ہے. بتلا اس بیٹے نے قبر میں نہیں جانا وہاں تو معاملے اپنے عمل کے ساتھ کام آنے. یہ جملہ سنے مینوں بندے آندے نے مولوی جی اے باہر لوکی کیوں نہیں کہندے مسلمان دا بھرا ہے. میں کہ چلا ہویا ہے جڑا اپنی بیٹی دا دشمن ہوئے باہر دے بندے دا کیویں بھرا بن کے وکھائے گا جڑا اپنے خون دا دشمن ہے اپنی بیٹی دا دشمن ہے. کہندے بابا جی 12 لاکھ روپیہ لینا ہے. اے دے بیٹے وی چپ اے دے بیٹے چپ. ایک بیٹی نوں پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندی ہے وے آن مالیا میں اپنے بابے دا قرضہ اتار داں گی. بابا کہندا نہیں مینوں ابھی چاہیدا ہے. نے کناں دیاں ڈنڈیاں اتار دتیاں ہتھاں دے بریسلٹ مندریاں اتار دتیاں. آندی لے میرے بابل دے ابیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں
اتار داں گی۔ بابا اچھی اچھی روح لگ پیا، کہتا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا میں 12 لاکھ لینا نہیں، 12 لاکھ دینا۔ ذرا جملہ سنے، میں 12 لاکھ دین نہیں آیا، میرے کولے دی امان سی، میں 12 لاکھ دین آیا ہے، اے دی مان وسیعت سی میرے وارثاں نوں دیویں۔ جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے، اے دے پترا آکھنا سی میں وارث ہے، بھراواں آکھنا سی میں وارث ہے، پر میں ویکھنا سی موہیاں دا کون وارث بندا ہے۔ آندا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نوں دکھ آوے بک بک نے روندیاں، ماپیاں دا دکھ سن رات تر، اس کو بلاؤ عرض کرنا چاہ، ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں، توے اتے روٹی ہووے روٹی بھول جاندیاں، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے، عیداں تے شبراتاں آئیاں۔ اسی نکے نکے ہونے سانی نانی نے رولا پاؤن لگ پینا، روزے آگے نے میں عید دین جانا ہے، میں تینوں عید دین جانا ہے۔ آج گھروں سے یہ رواج ختم ہو گئے، آج یہ گھروں سے باتیں ختم ہو گئی۔ میں نے دیکھا ہے سال سال کوئی بیٹی کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ ماں باپ کتنے اچھے تھے، ابھی کوئی نیا پھل آنا، خربوزے 100 دے ہونے تے 1000 کرایہ لا کے جانا، گل خربوزیاں دی نہیں سی، صرف بیٹی نو دسل جاندے سی بیٹی اس ڈش میں ہم نے تمہیں بھی یاد رکھا، اس گھر میں اس کھانے میں ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا لے کر ماں باپ بیٹی کے دروازے پہ چلے جاتے تھے کہ میری بیٹی کو یہ ڈش بڑی پیاری لگتی تھی، آج میرا دل کیا یہ گھر میں پکائے میں اپنی بیٹی کو دے آؤں۔ حالانکہ وہ کھانا تو وہاں بھی تیار ہو سکتا ہے، صرف اس کو بتانا ہوتا ہے تیرے چلے جانے کے بعد بھی اس گھر میں تیری یادیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو رشتوں سے احساس ختم کر چکے، ہمارے خون کے رشتوں میں خون سفید ہو گئے، آج دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہت یاد آتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہے ماں۔ یہ مولوی صاحب پیر صاحب آتے ہیں، لوگ پھول نشاور کرتے ہیں، کیوں؟ یہ ہمیں دین بتاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مین گیٹ کھول کر جب آپ گھر میں داخل ہوئے تھوڑے سے پھول لے لیا کرو، اس چھت پہ کھڑا ہو جا حاشر ابراہیم جب یہ آسم صاحب ان کی آلیا اس کے نیچے سے گزرنے لگے تو اوپر کھڑے ہو کر پھول پھینکا کرو، یہ ماما پاپا پوچھے یہ حاشر آج کیسی خوشی کی ہے، کیا آپ کو ہوا عمر آپ نے اس طرح کی خوشی کی ہے؟ تو حنیف صاحب پوچھے تو آسم صاحب پوچھے تو یہ بچے کہیں وہ ناصر مدنی صاحب آئیں تو ہم پھول پھینکتے ہیں، کیوں کہ وہ مولوی صاحب دین بتانے آتے، پیر صاحب آتے ہیں۔ آپ ہمارے وہ پیر ہیں جب ہم سمجھنے کے قابل نہیں، آپ نے ہمیں اللہ کی سمجھ نوید کرا دی کہ تمہارا اللہ عرش پہ ہے، تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، سحری پہلے نہیں کرنی پہلے ماں باپ کو کرانی، افطاری پہلے نہیں کرنی پہلے ماں باپ کو کرانی۔ یہ بچے یہ
یہ بیگم پوچھے یہ ماما پاپا کو تم پہلے کیوں کھلاتے ہو، اسے سمجھانا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی یہ رمضان میں روز قبرستان جایا کرو، صبح اٹھ کر اپنی ماں کی قبر پہ اپنے باپ کی قبر پہ، کیوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بے سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں۔ بہت کبھی بھی ہوٹل میں جاؤ تو ماما پاپا کو ساتھ لے کر جایا کرو، انہوں نے کھانا تھوڑا ہے، کیوں میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم بازار سے کچھ بھی لے کر آؤ، صرف اپنے ماما پاپا کا ہاتھ لگوا لیا کرو، ابا جی اس میں کچھ چیز لے لو، اماں جی کچھ لے لو، بچے آج مجھ سے پہلے کیوں ایسے کہہ رہا ہے، اماں جی ساری عمر ساڈیاں ودیاں تسی کھادیاں نے، ہن تہاڈیاں ودیاں اساں کھانیاں، ماں بھی راضی اللہ بھی راضی، باپ بھی راضی اللہ بھی راضی، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، جھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے، یہ جتنے بچے ہیں ہم کتنا، میں شیم پار یوں کہتا ہوں، افسوس کرتا ان پہ، یہ ماں باپ کو اللہ کی قسم ساجد بھائی چیئرمین صاحب، یہ ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے پوری تنہا بھی بتانا پسند نہیں کرتے، پردے رکھتے ہیں نا، مگر ماں باپ کون ہے جنہوں نے کروڑوں کی رجسٹریاں ان کے نام لگا دی، کیا واربا تیرے کرم نوازے،